الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم محترم بابرکت مہینہ رجب سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ رجب اسلامی مہینوں کے 12 مہینوں میں سے جو 4 محترم مہینے ہیں ان میں سے ایک عظمت والا مہینہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے سنا کہ تاریخ اور تقویم اور کیلنڈر کی 2 بنیادیں عمومی طور پر پوری دنیا میں چلتی ہیں، ایک سورج کی بنیاد پر، ایک چاند کی بنیاد پر. سورج کی بنیاد پر جو تقویم اور کیلنڈر چلتا ہے اسے عام طور پر ہم عیسوی یا انگریزی نظام اور نظام شمسی اور سورج کے بنیاد پر نظام جو چلتا ہے وہ کہتے ہیں. دوسرا نظام قمری، چاند کی بنیاد پر چلنے والا نظام، جسے ہم عام طور پر اسلامی سال کہتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے کہ چاند کا نظام فطری نظام ہے. حالانکہ چاند کو بھی اللہ ہی نے بنایا، سورج کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. ایسا نہیں کہ سورج کا نظام غلط ہے اور سورج کے نظام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ سورج اور اس کا نظام بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. لیکن چاند کا نظام فطری ہے اور اسلام کے اکثر و بیشتر احکامات وہ چاند کے نظام کی بنیاد پر ہیں. ہاں اللہ ماشاءاللہ بعض عبادتیں ہیں جن کی بنیاد اور جن کا اعتبار سورج پر بھی منحصر ہے. جیسا کہ اب ظہر کا وقت ہے تو یہ ظہر کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کی بنیاد سورج پر ہے. عصر کے وقت کی ابتدا کیا ہوگی، انتہا کیا ہوگی، اس کی بنیاد بھی سورج پر ہے. سحری کب تک ہوگی، افطاری کا وقت کیا ہوگا، اس کی بنیاد بھی سورج پر ہے. تو ایسا نہیں کہ سورج کے نظام کو بالکل اس کی تردید کی جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سورج کا نظام بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور اس کو بھی اللہ ہی چلاتے ہیں.
لیکن اکثر و بیشتر احکامات اسلام کے، شریعت کے، وہ چاند کی بنیاد پر ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند ایک فطری چیز ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مساوات قائم ہو سکتی ہے۔ سورج کی نظام میں وہ بات نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر اگر یہ طے ہو جاتا کہ ہر سال اپریل اور مئی کو رمضان آئے گا، کوئی ایک مہینہ طے ہو جاتا سورج کی بنیاد پر، گویا کہ ہم مثال لے لیں کہ مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں، کوئی بھی ایک مہینہ کہ ہر سال جو ہے مئی کا مہینہ رمضان کا ہوتا، تو ہر سال جو ہے ہمارے ملک میں رہنے والوں کو رمضان گرمی ہی میں جو ہے سہنا پڑتا تھا۔ ہمیں رمضان مئی میں آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر سال کے روزے وہ گرمی ہی میں آئیں گے، اور ان کے روزوں کے رکھنے میں کچھ مشقتیں اور تکلیفیں بھی ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ اپریل اور مئی اور جون، ان گرمی کے مہینوں میں جب ہمارے ملک میں گرمی ہوتی ہے، ان ملکوں میں جو ہے وہاں پر سردی کا موسم ہوتا ہے۔ تو بعض علاقوں میں ہر سال رمضان سردی میں آئے گا، اور بعض علاقوں میں ہر سال رمضان گرمی میں آئے گا۔ تو کچھ علاقوں والوں کے لیے آسانی ہی آسانی، اور کچھ علاقے والوں کے لیے مشکل ہی مشکل ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ طے ہو جاتا کہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے جنوری میں حج ہوگا، تو ہر سال جنوری میں حج ہوتا، تو بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ بہت سارے گرمی کے علاقے کے لوگ ہیں، انہیں وہاں کا موسم راس نہیں آتا۔ بہت سارے سردی کے علاقے کے لوگ ہوتے، وہ موسم انہیں جو ہے طبیعت کے موافق نہیں ہوتا۔ تو اگر انگریزی مہینوں کے اعتبار سے جو ہے عبادتیں طے ہو جاتی، تو کسی علاقے والوں کے لیے آسانی اور کسی علاقے والوں کے لیے دشواری ہو جاتی۔ حالانکہ یہ دین کسی علاقے کا نہیں ہے، دین پورے عالم کا ہے، اور اللہ نے پورے عالم اور کائنات کو بنایا ہے، تو اللہ ہر ایک کے مزاج کو جانتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی علاقے والوں کے روزے گرمی میں آئے اور کسی علاقے کے سردی میں آئے۔ تو ایک وقت ایسا آئے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اب گرمی میں روزے رکھے ہیں، مشقت برداشت کیے، ایک وقت ایسا آئے کہ انہیں آسانی ملے، اور اب جنہوں نے آسانی میں، سہولت میں روزے رکھے آئے، کہ ایک وقت ایسا آئے کہ انہیں بھی کچھ مشقت کا موقع ملے، اور اس میں اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ تو سورج کا نظام بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ کی جو ترتیب ہے کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دین اسلام ہے، تو ہر جگہ کے لوگوں کو سامنے رکھ کر، علاقے کو سامنے رکھ کر اللہ نے چاند کی بنیاد پر جو ہے اسلامی احکامات کا دار و مدار رکھا ہے۔ اور سورج، یہ بہت سارے مسائل اس میں ہو سکتے ہیں۔ آج تو ہمارے پاس کیلنڈرز ہیں، گھڑیاں ہیں، سب ہیں، تو ہم جو ہے وقت اور مہینہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر بالفرض مان لیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے کیلنڈر نہ ہو اور مہینے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، گھڑی نہ ہو، کوئی اور ٹیکنیکل چیز نہ ہو، اس وقت میں ہم کیسے معلوم کریں گے کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ روزانہ مہینے کی پہلی تاریخ کو بھی سورج ویسے ہی نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، 10ویں تاریخ کو بھی ویسے ہی نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ سورج کے نکلنے اور ڈھلنے کو دیکھ کر مہینے کی تاریخ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کہ چاند کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر کیلنڈر نہ ہو، گھڑی نہ ہو، کوئی ٹیکنیکل چیز نہ ہو، پھر بھی چاند کو دیکھ کر آدمی پہچان سکتا ہے یہ مہینے کی ابتدا ہے، یہ مہینے کا درمیان ہے، یہ مہینے کا آخر ہے۔
تو یہ فطرتاً اس میں سہولت ہے لوگوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی بنیاد پر ایک نظام چلایا، اور دین اور شریعت میں بلکہ اسلام سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے اور انہیں جو عبادتیں ملی ہیں ان کی بھی ترتیب اور ان کی بھی بنیاد اکثر و بیشتر وہ چاند ہی کی بنیاد پر تھی۔ تو یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، انہی میں سے 4 مہینے محترم ہیں جس کے متعلق گزشتہ گفتگو چل رہی تھی کہ اس میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا عظمت والا، احترام والا مہینہ، اس میں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ پچھلے مہینے سے گناہ اس میں کم ہو، پچھلے مہینے کے مقابل میں اس میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ اور رمضان ان قریب آنے والا ہے تو اس کی تیاری ابھی ہم رجب سے شروع کریں، اس لیے کہ علماء نے مثال دے کر فرمایا کہ یہ جو ہے ہواؤں کے چلنے کی مثال ہے رجب کا مہینہ، اور جو ہے شعبان کا مہینہ بادلوں کے چھانے کی مثال ہے، اور رمضان کا مثال اللہ کی رحمتوں کی بارش کی مثال ہے۔ تو یہاں سے عبادتوں کا ایک ماحول ہمارا بن جائے، اس مہینے کی قدردانی ہم کرنے والے بنیں، نیکیوں میں وقت گزاریں، گناہوں سے بچیں، اعمال میں اضافہ ہو۔ بعض علماء نے یہ بھی جو ہے تجویز فرمائی، یہ بھی تدبیر اختیار کرنے کو لے کہا گیا کہ اس مہینے کو گزشتہ سال کے رمضان کی عبادتوں میں جو ہم سے کمی ہوئی اسے پورا کرنے کی فکر کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ گزشتہ سال میں رمضان میں ہمارے روزے رہ گئے ہوں گے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی اور تقاضے کی وجہ سے کوئی ایک آدھ روزہ ہمارا رہ گیا، تو یہ موقع ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے۔ رمضان سے پہلے گزشتہ رمضان کی عبادتوں میں جو کمی تھی، جو روزے ہمارے رہ گئے تھے، ان روزوں کو ابھی سے رکھا جائے اور آئندہ رمضان کی تیاری کی جائے۔ تو علماء نے فرمایا مناسب ہے کہ اگر کسی کے روزے پچھلے رمضان کے رہ گئے ہوں کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو چاہیے کہ رمضان سے پہلے رجب اور شعبان میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ اور بہت سارے مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مستورات کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے جو شرعی عذر ہے، قدرتی ان کی مجبوری ہے، جس کی وجہ سے رمضان میں ان کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مستورات اور عورتوں کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے رجب میں، شعبان میں پچھلے سال کے ان عورتوں کے جو روزے رہ گئے تھے اسی میں وہ رکھنے کی کوشش کر لیں، وہ قضا بھی ہو جائے گی، رجب کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور رجب کی عبادت کا احترام کی وجہ سے اللہ کا تقرب بھی ملے گا۔ تو گزشتہ سال کے روزے رہ گئے ہوں، مردوں کے ہوں یا مستورات کے ہوں، اسے پورا کرنے کی فکر کریں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کی جو ہے زکوٰۃ کی رقم باقی ہوتی ہیں۔ رمضان میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حساب کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام بناتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میری زکوٰۃ 10,000 روپے ہو رہی ہیں، لیکن رمضان میں وہ پورے 10,000 روپے زکوٰۃ ادا کرنے کی میرے حالات نہیں ہوتے، بہت سارے تقاضے بھی ہوتے ہیں، دوسری عید وغیرہ کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو حساب تو ہم نے کر لیا کہ 10,000 روپے میرے اوپر زکوٰۃ کے وہ فرض ہیں اور اسے ادا کرنا ہے، لیکن اب رمضان میں میرے پاس 5,000 ہے، میں ادا کر دوں گا، باقی 5,000 آئندہ رمضان تک تھوڑے تھوڑے کر کے رمضان آنے سے پہلے ادا کر دوں گا۔ تو بہت سارے لوگوں کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ کی ایک رقم ادا کرتے ہیں، باقی رقم آئندہ رمضان سے پہلے تھوڑی تھوڑی ادا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کی زکوٰۃ ابھی باقی ہو، گزشتہ رمضان کی اب تک ہم نے ادا نہیں کی ہو، تو علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ رجب میں اسے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، شعبان میں اسے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اب جب رمضان آئے گا اور زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو پچھلی قضا ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ تو اگر کسی کی زکوٰۃ باقی رہ گئی ہو تو اسے بھی ان دنوں میں حساب کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مرتبہ ہوتا ہے ایسا، باقی رہ جاتی ہے، اور گزشتہ سال تو لاک ڈاؤن تھا
بہت ساروں کے حالات جو ہے مناسب نہیں تھے، بہت ساروں کے پاس رقم اس وقت میں نہیں تھی، اور بہت ساروں کے پاس یہ حالات تھے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے لیکن باہر جا کر مستحقین کو دینے کا موقع نہیں تھا، لہٰذا وہ زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطر وغیرہ کی رقم جو ہے بہت ساروں کی رمضان میں باقی رہ گئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو بالخصوص چاہیے کہ اب جو ہے رجب اور شعبان میں وہ پچھلی باقی ماندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بالخصوص عبادتوں میں گزاریں، پچھلے جو باقی ہیں اسے پورا کریں، اور اگلے آنے والے رمضان کی تیاری کی فکر کریں، اور اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزاریں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ کہ اس میں ظلم نہ کرو۔ تو ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی خرافات نہ ہو، کوئی بے دینی کا کام ہم اس مہینے میں نہ کریں، تاکہ جو ہے اس مہینے کے اندر بے دینی کی وجہ سے اللہ اور زیادہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ جو چیز محترم ہوتی ہے اس میں اللہ کی رضامندی بھی زیادہ ہوتی ہے، ناراضگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ حرم ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، وہاں کی عبادت پر جیسے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی مکہ اور مدینے میں گناہ کرنے پر عذاب اور وبال بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا رجب کے مہینے میں جیسا عبادتوں پر اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو رجب کے مہینے میں گناہوں پر اللہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اسلام دشمن طاقتوں کا یہی نظام رہا، ہمیشہ سے باطل طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، یہود وغیرہ کی کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں سے ایسے کام کرائیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے جو ہے ان کا تعلق ختم ہو جائے۔ یہ کوشش ہمیشہ اسلام دشمنوں کی ہوتی ہے، اسی لیے بہت ساری چیزیں اسلام دشمن طاقتیں، باطل طاقتیں مسلمانوں میں گناہوں کے راستے، بدعات کے راستے، خرافات کے راستے، شرک کے راستے ایسے چیزیں داخل کر دیتے ہیں مسلمانوں میں تاکہ مسلمان اللہ سے دور ہو جائے۔ یہ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے۔ تو انہی کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی رہی کہ رجب کا ایک مبارک مہینہ ہے، عبادت میں اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں مسلمانوں سے، تو گناہ سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہم کوئی چیز ایسی رجب کے مہینے میں کر دیں جس سے مسلمان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتے چلے جائیں۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں بہت سارے خرافات کو اسلام دشمن طاقتوں نے پھیلا دیا، اور ہم بھی چونکہ علماء سے تعلق نہیں ہے اور صحیح دین سیکھنے سمجھنے کا شوق و جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، بہت ساری غلط باتوں کے رواج میں پڑ گئے ہیں۔ بہت ساری باتیں رجب میں غلط چیزوں کے جو ہے رواجات ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ ایک چیز یہ بھی عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ بہت سارے میسیجز وغیرہ فارورڈ ہوتے ہیں کہ جو رجب کی مبارکباد دے، جیسے رجب کا چاند نظر آتا ہے یہ میسیجز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ رجب کی اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور کوئی اس کی مبارکباد دے کسی کو کہ رجب مبارک ہو تو جنت واجب ہو گئی، ایسے میسیجز آتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں نہ رجب کی مبارکباد، نہ رمضان کی مبارکباد، کسی بھی مہینے کی مبارکبادی دینے پر جنت کا واجب ہونا، جہنم کا حرام ہونا، اسے نہ اللہ نے بیان کیا نہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ رجب کی مبارکباد دینا تو دور کی بات، کسی بھی مہینے، یہاں تک کہ رمضان کی مبارکبادی پر بھی کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ حضور نے کہا ہو کہ جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم حرام ہو جائے گی۔ اب یہ میسیج ہمارے پاس آیا اور ہم نے اسے فارورڈ کر دیا۔ فرمایا کہ بغیر تحقیق کے دینی باتوں کا پھیلانا بھی گناہ ہے۔
اس لیے کہ ہم فارورڈ کریں گے، بہت سارے لوگ اسے صحیح سمجھ کر عمل کریں گے، تصور کریں گے کہ ایک دین ہے اور اس پر جو ہے عمل کی فکر کریں گے تو اس کا گناہ ہمیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہبری کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، والدال علی الشر کفاعلہ، اور گناہ کی طرف رہبری کرنے والا وہ گناہ کرنے کی طرف ہے، کرنے والے کی طرح ہے۔ تو بغیر تحقیق کے میسیجز فارورڈ نہیں کرنے چاہیے۔ تو ایک تو رواج یہ چلا کہ رجب کی مبارکباد دینے پر جنت واجب ہوگی، اس کی کوئی صراحت کسی بھی صحیح حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، رجب کے مہینے میں بہت سارے مخصوص نمازوں کا تذکرہ چلتا ہے کہ کہیں پر صلاۃ الرغائب کے نام سے جو ہے دعوت چلائی جاتی۔ رجب کے مہینے میں کئی نمازوں کے بارے میں میسیجز آتے ہیں اور بات کی جاتی ہے، اس میں سے ایک ہے صلاۃ الرغائب۔ کیا ہے صلاۃ الرغائب؟ اس میں نہ حدیث میں ہے، نہ کوئی فقہا نے، ائمہ اربعہ نے، کسی نے اس کو نہیں بیان فرمایا۔ بہرحال بات چل رہی ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات میں، جمعہ سے پہلے کی رات میں، جمعرات میں 12 رکعت پڑھے، یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھے، کیا ہوگا؟ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ بھی کوئی صحیح حدیث سے مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے صلاۃ الرغائب کہ پہلی جمعرات کو 12 رکعت پڑھنا، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنا اور یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھنا؟ یہ کوئی حدیث میں نہیں۔ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 12 رکعت نہیں، 100 رکعت پڑھیں، جائے کسی بھی دن پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دن طے کرنا، رکعتیں طے کرنا، سورتیں طے کرنا اور اس کی تعداد طے کرنا بغیر کسی حدیث کے یہ غلط ہوگا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہی دین ہے اور وہ دن کامل ہے، اس میں کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ خیر ہوتا، اگر اتنی رکعتیں اتنی سورتوں کے ساتھ اتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہوتا تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ بتلاتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا اور ہم اس کو کر رہے ہیں ضروری سمجھ کر، گویا کہ ہم نے یہ سوچا، زبان سے تو نہیں کہا، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا تصور، ہمارا گمان یہ بن گیا کہ حضور نے جو دین دیا وہ کامل نہیں ہے، ادھورا ہے۔ اس لیے کہ اگر کامل ہوتا تو ہمیں زیادتی کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ اگر حضور کے دین کو ہم کامل سمجھتے، حضور کی نبوت کو مکمل سمجھتے تو ہم کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دین میں اضافہ نہیں کرتے، اس لیے کہ دین مکمل ہے، حضور کی نبوت کامل ہے، عقیدہ ہوتا، ایمان ہوتا تو رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں کرتے، لیکن اب اضافہ کر رہے ہیں تو کیا علامت ہے؟ اللہ کے دین میں کمی ہے اور بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جسے اللہ کو شامل کرنا تھا دین میں، لیکن والعیاذ باللہ اللہ نے شامل نہیں کیا۔ اب ہمارا تجربہ، ہماری عقل کہ ہم اسے جو ہے شریعت میں شامل کر رہے ہیں، دین میں شامل کر رہے ہیں، اور جو چیز حضور نے نہیں بتلائی اور ہم کر رہے ہیں گویا کہ حضور کی نبوت میں نقص اور کمی نکال رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ روزانہ نفل پڑھیں، کوئی حرج نہیں، روزانہ 10 رکعت 12 رکعت نہیں 100 رکعت پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وقت طے کرنا اور تعداد طے کرنا، سورتیں طے کرنا، اتنی مرتبہ پڑھیں گے طے کرنا اور اس کی فلاں فضیلت ہے یہ طے کرنا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا صلاۃ الرغائب کے نام سے جو ایک نماز کا تذکرہ چلتا ہے خصوصاً رجب کے مہینے میں کہ اس پر جنت واجب ہوگی، وہ کوئی صحیح حدیث نہیں۔ اسی طرح ایک تذکرہ چلتا ہے صلاۃ ام داؤد، وہ کہاں سے ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانے۔
اسی طرح اور بھی جو ہے صلاۃ الفیہ کے نام سے 1000 والی نماز، ہزاریہ نماز کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے اس مہینے میں، وہ کہاں سے ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیزیں سنت ہوں گی، شریعت ہوں گی، اسے دنیا کے ہر کونے کا مسلمان جانتا ہوگا۔ جو سنت ہے، شریعت ہے، پوری دنیا میں چاہے جس ملک جس علاقے میں بھی رہنے والا مسلمان ہوگا اسے جانے گا، اس لیے کہ حضور عالمی نبی تھے اور یہ دین عالمی دین ہے، انٹرنیشنل دین ہے۔ اگر یہ دین ہوتا پوری دنیا کا مسلمان اسے جانتا۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ انڈیا والے تو جانتے ہیں دوسرے ملک والے نہیں جانتے تو یہ علامت ہے کہ وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ دین ہوتا، حضور کی شریعت ہوتی، پوری دنیا میں حضور کی شریعت ایک جیسی ہے۔ اب مثال کے طور پر جمعہ ہے، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہیں، ہماری مسجد میں بھی جمعہ ایسی ہی ہوگی۔ جیسے سعودیہ میں حرمین شریفین میں بھی جمعہ میں یہی اعمال ہوں گے، امریکہ میں بھی جمعہ میں یہی اعمال ہوں گے، فرانس میں بھی جمعہ میں یہی اعمال ہوں گے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں کسی علاقے میں جائیں، جو ہم یہاں جمعہ میں ہو رہا ہے وہی اعمال وہاں پر ہوں گے، اس لیے کہ جمعہ کا جو یہ عمل ہوتا ہے یہ حضور کی شریعت سے ثابت ہے، اور پوری دنیا میں وہی خطبے، وہی 2 رکعت، یہی جمعہ کا نظام ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور عالمی نبی ہے اور آپ کا دین عالمی دین ہے۔ ہاں کوئی بات ہے، صلاۃ الرغائب ہے، صلاۃ ام داؤد ہے اور صلاۃ جو ہے الفیہ ہے، انڈیا میں بعض علاقوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، سعودیہ والوں کو، امریکہ والوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، اب یہ علامت ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا کام ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے دین سمجھ کر اور ہم انڈیا کے لوگ اسے نہیں جانتے، تو یہ علامت ہے کہ وہ دین نہیں ہے۔ دین سب جگہ ایک ہوگا۔ تو یہ جو ہے، یہ جو نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری چیز اسی طرح جو ہے رجب کے مہینے میں روزوں کے بارے میں بھی بات چلتی ہے کہ اتنی تاریخ کا روزہ، پہلی جمعرات کے بعد کا روزہ، یا پھر 27ویں رجب کا روزہ، بہت سارے جو ہے روزوں کے بارے میں بات چلتی ہے کہ یہ روزہ اتنا فضیلت والا ہے، اتنی اس کے اوپر نیکیاں ملیں گی اور اتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو یہ روزے کے بارے میں بھی مخصوص کر کے اس تاریخ کو رکھنا اور اس کا یہ اجر و ثواب ہوگا، یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام دشمن طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ ایسے کام رجب کے مہینے میں کرائے جائے جس سے انسان اور مسلمان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اور دور ہوتا چلا جائے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں رجب میں ہوتی ہیں جو معلوم بھی بہت ساروں کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس مجموعے میں بہت ساروں کو صلاۃ الرغائب کے بارے میں معلوم نہ تھا، صلاۃ الالفیہ کے بارے میں معلوم نہ تھا، صلاۃ ام داؤد کے بارے میں معلوم نہ تھا، اس لیے کہ یہ شریعت نہیں، اس لیے معلوم نہیں تھا۔ اگر شریعت ہوتی تو سب کو معلوم ہوتا۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے خرافات ہو سکتے ہیں کہ اس مہینے میں فلاں تاریخ کو طے کرنا اور میٹھا بنانا، فلاں بنانا اور ایسے کھلانا، ان لوگوں کو کھلانا، اس وقت میں کھلانا، یہ سب چیزیں جو ہمارے علاقے میں چلتی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی لکڑہارے کی کہانی چلتی ہے، اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، بس جو ہے افواہیں پھیلتی گئی، یہ کتاب بنائی گئی اور اس کتاب میں ایک کہانی لکھی گئی اور اس کہانی کو پڑھا جا رہا ہے اہتمام سے، اور دیکھا جائے کہ اس کہانی کو پڑھنے والی بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ انہیں جو ہے رو رو کر پڑھتی ہیں، گا گا کر پڑھتی ہیں، ایسی پڑھتی ہے کہ جس سے جو ہے شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ان لکڑہارے کی کہانی پڑھنے والیوں سے اگر یہ دین ہوتا، لکڑہارے کی کہانی پڑھنا، اور یہ دین کی کوئی اہم بات ہوتی تو ان پڑھنے والیوں سے جو ہے ایک مرتبہ کبھی ہم پوچھ کر دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کہانی رو رو کر پڑھتی ہیں، لیکن جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر سناؤ، اتحیات بھی پڑھ کر سناؤ،
کبھی کہے دعائے قنوت بھی پڑھ کر سناؤ، سورہ فاتحہ نہیں آتا، 4 سورتیں نماز میں ضروری ہے صحیح ہونے کے لیے، وہ 4 سورتیں نہیں آتی، اتحیات نہیں، دعائے قنوت نہیں، کلمہ نہیں، 5 کلمے نہیں آتے، اور ایسی عورتیں جو ہے ماشاءاللہ دیندار بن کر لکڑہارے کی کہانیاں پڑھ رہی ہیں اور اسی کو دین سمجھ رہی ہیں، اسی کو نیکی سمجھ رہی ہے، کبھی قرآن تو پڑھا نہیں اور ان چیزوں کو پڑھنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب غلط ہے کہ ایسی چیزیں قرآن چھوڑ کر کسی اور چیز کو ضروری سمجھنا، اور اب بہت ساری باتیں اس میں ہیں جو بہت سارے غلط چیزیں اسلام دشمن طاقتوں نے رجب کے مہینے میں شروع کرا دیے ہیں، تو ان سے بچنا۔ میٹھا آپ سال بھر کبھی بنائیں کوئی حرج نہیں، حلوہ بنائیں، پوری بنائیں، کچھ بھی بنائیں، سال بھر کبھی بھی بنا کر کھائیں کوئی حرج نہیں، لیکن رجب کی 22 تاریخ کو یا کسی اور تاریخ کو طے کرنا اور اس دن گھر میں گوشت نہیں پکے گا یہ طے کرنا اور یہ بنے گا یہ طے کرنا، یہ غلط ہے۔ گوشت کو نہ بنانے کے بارے میں کہنا کہ گوشت نہیں بنے گا، کوئی گوشت کھا کر بھی اس دعوت میں نہیں آئے گا، تو یہ کہاں سے شریعت ہے؟ 28ویں پارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے میرے حبیب آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو جسے اللہ نے حلال کیا؟ تو جب حضور کو اللہ نے کہا حلال چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے، ہم کون ہوتے ہیں کہ حلال کو حرام کریں گے؟ کہ اس دن گوشت نہیں کھانا، کس نے کہا نہیں کھائے؟ کوئی شریعت ہے؟ ہم کون ہیں حلال کو حرام کرنے والے؟ اللہ نے تو کہا کہ اس دن تم گوشت کھا سکتے ہو اور ہم نے گوشت کو منع کر دیا، گویا کہ ہم نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیا۔ یہ چیز نبیوں کو اجازت نہیں تو ہمیں کہاں سے اجازت ہوگی؟ جس گھر میں وہ دعوت ہوتی ہے اس گھر میں ناپاک عورتیں اور جن عورتوں کے ایام چلتے ہیں وہ نہیں آ سکتی، یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ عمل تھا کہ وہ جو ہے ان عورتوں کو جن کے ایام ہوتے ہیں نہ ان کے ہاتھ کا کھاتے ہیں نہ انہیں گھر میں لیتے بلکہ ایک کونے میں انہیں بٹھا دیا جاتا۔ اللہ نے کہا یہودیوں کا عمل تھا، اے میرے حبیب یہ آپ کی شریعت میں نہیں ہے، وہ ایک معذوری ہے، وہ ایک بیماری، وہ ایک جو ہے نظام ہے فطرت کا اللہ کا، اور اللہ کی طرف سے ہے، اس میں عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اس کی جو تکلیف ہے اس پر بھی اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا اس کمی میں تم ان کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہو، وہ تمہارے گھر میں بھی رہ سکتی ہے، بات بھی کر سکتے ہو، محبت بھی کر سکتے ہو، البتہ ملاقات اور ہم بستری نہیں کر سکتے۔ باقی ان سے تمام چیزوں کی اجازت شریعت میں دی، اور ہم اسے منع کر دے کہ جس دن یہ میٹھا بنے گا اس دن وہ عورتیں ہمارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ جو چیز اللہ نے حلال کی اسے ہم حرام کریں تو یہ سراسر غلط ہے۔ آسمانی کتاب ہمارے سامنے ہے اور ہم آسمانی کتاب قرآن کو چھوڑ کر حضور کی زندگی جو واضح کھلی کتاب ہے اس کو چھوڑ کر لکڑہارے کی کہانی پر بھروسہ کرے تو اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا بری بات ہوگی؟ قرآن کھلا ہوا ہے، حضور کی زندگی کھلی ہے، حضور کا دن ہمارے سامنے، حضور کی رات ہمارے سامنے، اور حضور کی زندگی ہم ٹھکرائیں، قرآن ٹھکرائیں اور کجے لکڑہارے کی ایک کتاب پڑھ کر ہم اسے دین سمجھے، اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ جو کرنا ہے ہم کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، عبادت کریں، کھانا کھلائیں، لوگوں کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ کام نہیں جو لوگ کرتے ہیں بلکہ وہ کام جسے شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ رجب کا مہینہ بالخصوص گناہوں سے، خرافات سے، بدعات سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر کسی کے گزشتہ سال کے روزے رہ گئے، زکوٰۃ رہ گئی تو اسے اب رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے رجب میں اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
صحیح معنوں میں رجب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رجب میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رجب میں اللہ کو ناراض کرنے والے تمام گناہ، بدعات، خرافات، شرک سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے اور جو ہے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب میرا دائمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔